السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جمعہ کی نسبت سے اپنے پاک گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز پڑھنے بھی کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما لے اور اسی طرح 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دینی بھائیوں، بس جس مہینے کے انتظار میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، 2 ماہ قبل، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا مہینہ بھی گزر گیا، شعبان المعظم کا سمجھیے کہ 28 روز گزر گیا، بس چند دن بچے ہیں، 2 دن کہہ لیجئے یا 1 دن کہہ لیجئے، جس مہینے کے آنے کے ہم لوگ منتظر تھے، انتظار میں تھے۔ ماہ مبارک مہینہ، بابرکت والا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، صرف 2 دن کے اندر اللہ ہم سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے نیک ارادے کو پورا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عبادت میں دل لگا دے، عبادت کرنے میں دل لگا دے، قرآن کی تلاوت کرنے میں دل لگا دے۔ کسی نے یوں کہا ہے، کچھ نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، کچھ نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو کہ 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ جس کے پانے کے واسطے، جس کی نعمت سے لطف اندوز کرنے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، دعا مانگا جا رہا ہے، اے اللہ ہم کو وہ مہینہ عطا فرما دے جس میں سراپا تو نے بخشش ہی رکھ دیا۔ یہ مہینے میں ساری بخششیں ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ عربی لفظ ہے رمضان، نہیں، ٹھیک نہیں ہے، معنی بدل جائیں گے۔ اصل ہے را پر زبر، میم پر زبر، رمضان، رمضان نہیں ہے۔
اس کے معنی ہیں جھلسانے کے، جلا دینے کے۔ 11 ماہ ہم نے اپنے منمانی زندگی گزارا، گناہوں کے دلدل میں اپنی زندگی کو گنوایا، اللہ کے حکم کو 11 مہینہ ہم نے توڑا، ہم نے فرمان رسول کو چھوڑا، ہمیں نمازوں کو چھوڑا، نہیں جانے کتنے احکام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ایک مبارک مہینہ یہ رمضان کا اللہ ہم سب کو عطا کر رہا ہے، تو ایک مہینہ اللہ کے واسطے گزار دے۔ کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، گاڑی ہے آپ کے پاس، اس کی سروس کراتے ہیں نا، اوور وائلنگ کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ مجھے عطا جو فرمایا ہے، یہ جسم کی سروس کے لیے، اوور وائلنگ کے لیے، جسے کہتے ہیں تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر اچھائی آ جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کی پوری ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، پورے مہینے۔ اور آپ یہ گمان مت کیجئے کہ یہ مہینہ مجھے ہی عطا کیا گیا، اس امت پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ہم سے پہلے جتنے امتی آئے ہیں، جتنے انبیاءوں کی امتیں آئی ہیں، اللہ نے سب پر روزے فرض کیے ہیں۔ کسی نبیوں پر عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا، کسی نبیوں کی امت پر ایام بیس کے روزے فرض کیے گئے، 13ویں 14ویں 15ویں۔ کسی انبیاءوں کی امت پر شوال المکرم کے 6 روزے فرض کیے گئے۔ غرض کے تمام انبیاءوں پر اللہ نے روزے کی فرضیت رکھی، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت پر 1 ماہ کے پورے روزے فرض کیے، ادا کیے، فرض قرار دیے گئے۔ کیوں دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر طہارت پیدا ہو جائے۔ اللہ سے کیا چاہتا ہے؟ جس طریقے سے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا کسی سے کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے مقصد کو قرآن مجید کے اندر صاف الفاظوں میں اعلان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرا محض مقصد تم لوگ کو پیدا کرنا، تم لوگ کی تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا یہ ہے کہ خالص میری عبادت کرے، جنات اور انسان میری عبادت کرے۔ ہم اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، ہم نے تخلیق جو انسان کی ہے، ہم نے جو تخلیق دیا انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اللہ فرا، مقصد یہی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، صیام، صوم کے معنی کیا ہے؟ عربی لفظ ہے
صیام اور صوم کے معنی یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، اپنی بیوی سے ملنے سے، ملنے کا مطلب ہم بستری سے، جھوٹ سے، غیبت سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکے رکھنا، صوم کے معنی رک جانا۔ صوم کے معنی ہے رک جانا، اپنے آپ کو اس عمل سے روکے رہنا، اس کا نام ہے روزہ۔ کسی چیز سے رک جانا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کا معنی یہ ہے قرب الہی، تقرب اللہ، اللہ کا تقرب مل جائے، اللہ کے ہم قریب ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مطلب یہی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، بادشاہوں کے زمانہ کا واقعہ ہے، قرب کے بارے میں، کہ ایک بیابان میں بادشاہ نے اعلان کروایا کہ ہر چیز، دنیا کے ہر چیز وہ میدان میں یا بیابان میں رکھ دی جائے، اور تمام انسان کو، تمام عورتوں کو اعلان کر دو، جس کو جو چیز پسند ہو جائے گی وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ غور سے سنیے گا، بادشاہ اپنے وقت میں اعلان کروایا، اور میدان میں، بیابان میں سمجھیے کہ سامان کا ذخیرہ لگوا دیا، جنب غفیر کروا دیا، سارا سامان لگوا دیا، اور اعلان کروا دیا جس کو جو سامان پسند ہو، وہ سامان پر جو ہاتھ رکھ دے وہ سامان اس کی ملکیت ہو جائے گی، اس کا سامان اس کا ہو جائے گا۔ اعلان ہوا، سارے لوگ پہنچے، کوئی کپڑا اٹھایا، کوئی زیور اٹھایا، کوئی گھڑی اٹھایا، کوئی جو کچھ پائے اٹھایا۔ ایک کالی کلوٹی لونڈی، کالی کلوٹی لونڈی، جسے آپ کہہ لیجئے عورت یا لڑکی کہہ لیجئے، بادشاہ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، بادشاہ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ پہ سلطنت سے دیکھ رہا، بیٹھا ہوا سب کو دیکھ رہا، کوئی سامان لوٹ رہا، کوئی کچھ لوٹ رہا، کوئی کچھ لوٹ رہا، اور یہ لڑکی جو بادشاہ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اسے بادشاہ سوال کرتا ہے کہ سارے عورتیں، سارے لوگ تو سامان لے رہے ہیں، تم یہاں کھڑی ہو؟ تو عورت، وہ لڑکی کہتی ہے، بادشاہ سلامت، آپ نے اعلان کروایا ہے، اس میدان میں جس کو جو چیز پسند آئے گی اور اس پر وہ ہاتھ رکھ دے گی اس کی ملکیت ہو جائے گی، وہ سامان اس کا ہو جائے گا، کہ ہم اعلان کروایا ہے، تو ہم اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھتے ہیں، گویا کہ آپ ہمارے ہو گئے، آپ ہماری ملکیت میں آ گئے۔ تو روزے کا مقصد میرے دینی بھائیوں تقرب اللہ، قرب الہی ہے، اللہ کا قرب ہم کو مل جائے۔ روزے کا مقصد یہی ہے، جو روزے میں جو منع کیا گیا ہے، لڑائی مت کرو، جھگڑے مت کرو، چغل خوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، وقت ضائع مت کرو، اس لیے کہا گیا ہے ہم پورا مہینہ سراپا اللہ کی عبادت میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے۔ ہم نے 11 مہینہ خوب کھایا،
خوب کمایا، خوب گئے، خوب لوٹا، خوب مارا، کم سے کم 1 مہینے بھی اللہ کے واسطے ہم رک جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں، اسی کا نام ہے تقوی۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کئی جگہ آتا ہے انا جزاؤہ، اللہ کہتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اس روزے کا بدلہ میں ہوں، میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں ہوں، یعنی اللہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا، میں ہی ہوں۔ بتلائیے، جسے اللہ مل جائے دنیا کی ساری چیز مل گئی۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے سے روکیں۔ آگے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ایام معدودات، اللہ خود فرما رہا ایام معدودات، یہ چند دن کے لیے ہے، کم دن کے لیے روزے ہیں، یعنی 12 مہینہ میں 1 مہینہ نکال لیجئے، 11 مہینہ کے سامنے 1 مہینے کی کوئی وقت ہوتی ہے؟ اللہ خود بول رہا ہے اے میرے بندے چند دن ہے، ایام معدودات، تم اس کو صبر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ تم اس کو گزار دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جزاء الصبر جنہ، جب آپ صبر کے ساتھ، تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ مبارک مہینہ روزے کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تراویح کے ساتھ گزار دیں گے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر برے فعل سے، شیطان کے بہکاوے سے، اپنے نفس کے بہکاوے سے اللہ بچا کر ہم کو اپنی ریاضت میں، اپنی عبادت میں لگا دیں، اور وقت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔